بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک دفعہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے اور میں کچھ اس کو تحفے دینا چاہتا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل کو حضرت عثمان کے دروازے پہ بھیجا. وہ سائل جب حضرت عثمان کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عثمان اپنے خادم کو سالن میں نمک زیادہ ڈالنے کی وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں. سائل خاموشی سے چلا گیا کہ جہاں نمک زیادہ ہو گیا اور اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو مجھے یہاں سے کیا ملے گا. جب کائنات کے تاجدار کی پاک بارگاہ میں پہنچا تو عرض کی تو کائنات کے تاجدار نے دوبارہ حضرت عثمان کے دروازے پہ بھیجا. اب جب سائل آیا دوبارہ دروازے پہ تو اب دیے کے اندر جو تیل زیادہ اس نے ڈالا تھا اس کی بات کر رہے تھے. اس سائل نے دوبارہ یہ بات سنی کہ مجھے یہاں سے کیا ملے گا. دوبارہ کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے فرمایا تم اب جاؤ حضرت عثمان کے دروازے پر. جب وہ سائل تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا تو آتے ہی اس سے پہلے کہ حضرت عثمان کو بات کرتے عرض کرنے لگا کہ یا حضرت مجھے کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین نے بھیجا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر اپنی پلکوں کو جھکا لیا. اس سائل کو لے کر اندر گئے اور جب کمرے میں بٹھایا تو کمرے میں انتہائی قیمتی سامان پڑا تھا. وہ شخص ششدر ہو گیا کہ اگر یہ بندہ اتنا امیر ہے تو یہ نمک کی وجہ سے اور تیل کی وجہ سے گھر میں کیوں اتنی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا. اس کے دل میں ابھی خیال آیا ہی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ جو تم سامان دیکھ رہے ہو یہ بظاہر تو میں نے کمایا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جس دن سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے صرف کماتا عثمان ہے لیکن مال میرے نبی کا ہوتا ہے. میں تو صرف محافظ ہوں. یہ سامان تیری آنکھوں کے سامنے جو پڑا ہے جو تم لینا چاہتی ہو وہ لے کر اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دو. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عثمان غنی سے فرمایا عثمان. عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جہاں آج جنت البقیع موجود ہے اس وقت یہ میدان تھا، آپ کو یہ زمین بہت پسند آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان فلاں جو زمین ہے وہ دیکھو، چکر لگا کے آؤ، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے. بس عاشق کا یہ سننا تھا کہ وہاں جب زمین کو دیکھنے گئے تو زمین کو خرید لیا اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ ٹکڑا خرید لیا ہے. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عثمان میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ دیکھ کے آؤ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے اس وجہ سے وہ خریدی ہے کیونکہ وہ زمین آپ کو پسند تھی. معزز ناظرین آج اسی زمین کو جنت البقیع کہا جاتا ہے. آج وہی جنت البقیع کا ٹکڑا جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المومنین اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امام حسن علیہ السلام کی آرام گاہیں ہیں. سبحان اللہ. معزز ناظرین آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہا کے سخی تھے. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے اعلان فرمایا کہ ایک کنواں ہے جس کا مالک یہودی ہے، اگر اس کو کوئی خرید لے تو اس خریدنے والے کے لیے ٹکٹ میری جیب میں ہے جنت کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا اپنی جیب میں 40,000 دینار ڈال کر اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا کیا تم کنواں بیچنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اگر منہ مانگی قیمت دوں تو؟ یہودی نے کہا
ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ مجھے تیری ہر شرط قبول ہے. یہودی نے کہا کہ ایک دن میرا ہوگا کنویں کے اوپر اور ایک دن آپ کا ہوگا. آپ نے فرمایا مجھے یہ شرط منظور ہے. اب قیمت بتاؤ. کنویں کی قیمت کم از کم 600 یا 700 دینار تھی، لیکن اس کا اپنا ظرف تھا. اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ اس کی قیمت 3000 دینار ہے. آپ نے اپنی جیب سے 40,000 دینار نکالے اور اس میں سے 3000 نکال کر اس کو دیے. آپ نے فرمایا میں تو 40,000 دینار لے کر آیا تھا. یہودی حیران ہو گیا. یہودی نے کہا کہ کنویں کی قیمت تو اتنی ہے اور آپ اتنے بڑے تاجر وقت کے، تو اس اتنے چھوٹے سے کنویں کی اتنی قیمت لے کر آئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم گھر میں یہی تھے میرے پاس، اگر اس سے بھی زیادہ ہوتے تو میں وہ بھی لے کر آتا. بات کنویں کی نہیں، بات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ہے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا اور ایک دن وہ پانی یہودی بیچتا تھا تو دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا تھا. آپ نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ جس دن میرا دن ہوگا میں یہ وقف کرتا ہوں کنواں. ہر غریب، ہر مسکین، ہر اپنا، ہر غیر جو بھی پیاسا ہے وہ اس کنویں سے آ کر اپنے مویشیوں کو پانی پلائے اور خود پانی پیے. اس طرح اس یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور آپ نے مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک بہت اعلیٰ کام کر کے دکھایا. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حیا حد درجے کی موجود تھی. سبحان اللہ. آپ اپنی چچی، اپنی ممانی یعنی محرم عورتیں جو رشتہ دار تھی ان سے بھی ملتے تھے تو ہمیشہ نظروں کو جھکا کر بات کرتے تھے. ایک دفعہ آقا کریم دو جہان کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی. کائنات کے تاجدار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ پوچھئے کون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون؟ آواز آئی کہ ابو بکر صدیق. کائنات کے تاجدار نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح لیٹے رہے. میرے والد صاحب آئے اور کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. اب پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پھر پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اجازت ملی، آپ اندر تشریف لائے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے. اب تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون؟ عرض کی گئی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اٹھ کر اپنی دستار مبارک ٹھیک کی، کرتا ٹھیک کیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانپا. یہ سارا منظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی. پھر آپ کو اذن ملا، حضرت عثمان غنی اندر تشریف لائے. جب یہ تینوں حضرات کائنات کے تاجدار سے ملاقات کرنے کے بعد واپس گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب آئے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے. جب حضرت عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ نے دستار مبارک ٹھیک کی، آپ نے اپنے پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈالا. تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس کا حیا میرا رب اور اس کے فرشتے کرتے ہیں کیا میں اس کا حیا نہ کروں؟ سبحان اللہ. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے تھے. آپ اس قدر حیادار تھے کہ جب بھی آپ غسل فرماتے آپ کپڑوں سمیت غسل فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ فرماتے جس دن سے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے اس دن سے یہ ہاتھ
میرا گندگی کی طرف نہیں گیا. سبحان اللہ. آپ انتہائی نورانی چہرے والے اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے. آپ انتہائی عبادت گزار تھے. 9 ہجری میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، آپ کئی 100 صحابہ کو لے کر عمرہ کی نیت سے آئے. حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا گیا. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب مذاکرات ان سے ہوئے تو ابو سفیان نے کہا کہ عثمان، ہم محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ کو اجازت نہیں دیں گے ابھی عمرہ کرنے کی. تم آگے ہو، سامنے کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے، جاؤ جا کر طواف بھی کر لو، حجر اسود کو بوسہ دے لو، زمزم پی لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ طرف انتہا کی رکھتے تھے کعبہ کے طواف کی، لیکن آپ نے جواب دیا کہ ابو سفیان، تم عمرے کی بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم، عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک آگے آگے مصطفیٰ نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. یہ عشق تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے ساتھ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے عمرہ کریں گے تو تب عثمان عمرہ کرے گا. سبحان اللہ. آپ کے کچھ دن مذاکرات کرنے میں گزر گئے تو پیچھے افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے پاس پہنچی تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی آپ کے پاس صحابہ تھے ان کو حکم دیا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. ایک بیری کا درخت تھا، کانٹے دار درخت تھا، جس کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی. وہ کس چیز کی بیعت تھی؟ وہ حضرت عثمان کی اہمیت کی بیعت تھی. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں بیعت کرو اس بات کی کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی. سبحان اللہ. اور یہ انداز صحابہ کرام کا جو بیعت کرنے کا تھا اور کائنات کے تاجدار کا بیعت لینے کا تھا اور اہمیت حضرت عثمان غنی کی تھی، یہ انداز میرے رب کو اتنے پسند آئے کہ رب کائنات نے فرمایا قرآن کے اندر، اور اس بات کو قیامت تک محفوظ کر دیا گیا کہ میرے محبوب تحت الشجرہ جو درخت کے نیچے تم بیعت لے رہے تھے ان کو بتا دو لقد رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. معزز ناظرین، جتنا اعلیٰ مقام حضرت عثمان غنی کا تھا اتنا ہی اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا. بہت سے شر پسند جو آپ سے حسد کرتے تھے، آپ کے بارے میں پراپیگنڈے کیے کہ عثمان اتنا خرچہ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پر. آپ نے فرمایا کہ میں پہلے بھی یہ خرچہ کرتا تھا، میں آج بھی خرچہ کر رہا ہوں اور ہمیشہ اپنی کمائی ہوئی رقم سے میں یہ خرچہ کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. لیکن وہ شر پسند اس قدر آگ میں تپے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانی شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا. 40 دن آپ کو پانی نہ پینے دیا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے پاس تشریف لائے. آپ نے فرمایا عثمان ایک بار کہو تو ان منافقوں کی گردنیں اڑا دوں. لیکن آپ نے فرمایا علی، میں کائنات کے تاجدار کی گلیوں میں خون بہانا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. ان شر پسندوں نے اس قدر اذیت دی کہ مکان کا محاصرہ کیا اور آخرکار چھت پھاڑ کر اندر داخل ہوئے اور آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. ظالموں نے حملہ کیا. حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی اور اس حملے میں آپ کی انگلیاں مبارک کٹ گئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 ذی الحج کو جامع شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے اسلام کی تاریخ میں جو باب رقم کیا اس کی مثال نہیں ملتی.
اللہ رب العزت آپ کی تربت مبارک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.